أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو۔ آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا مستحب ہے۔ جہاں تک اعضاء وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، جبکہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتداء اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہو گیا۔ یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کی شرائط پائی جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو۔ جنابت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی خارج ہونا۔ جنابت کے کئی اسباب ہیں: جاگتے میں شہوت کے ساتھ اچھل کر منی خارج ہونا، سوتے میں احتلام ہو جانا، ہم بستری کرنا اگرچہ منی خارج نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ غسل کے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ جو کام جنابت کی حالت میں منع ہے حیض و نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے، لیکن جب تک عورت حائضہ یا نفاس کی حالت میں ہے
غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی جب جنبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بھی منع ہے، جبکہ جنابت کی حالت میں صحبت کرنا منع نہیں ہے۔ حیض و نفاس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ حیض کا مسئلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں گزر گیا ہے، اور نفاس سے غسل لازم ہونا اجماع سے ثابت ہے، اور تیمم کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 43 میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِينَ وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی کا اپنے اوپر احسان یاد کرو۔ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا۔ نیز اس میثاق و معاہدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ اس معاہدے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا تھا کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ انسان ہر نیکی رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے، لہذا اس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کریم کا شکر ادا کرے۔ بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کا شرف بخشا۔ اسی بیعت کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وعدے کے سچے تھے، کیونکہ اللہ کریم نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید ذکر فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ میں عدل اور انصاف کا حکم فرمایا گیا، اور واضح فرما دیا کہ کسی قسم کی قرابت یا عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ یہاں عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں، جس سے اسلام کی تعلیمات کا نشہ سامنے آتا ہے۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے ارادے سے نکلے، تو جب ابن ایہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا، تو چادر
کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن ایہم نے اس سے پوچھا تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن ایہم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ بن ایہم کو طلب فرمایا اور پوچھا کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا؟ جبلہ نے کہا کہ ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے جبلہ تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے پھر مجھ سے قصاص لے لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دیہاتی سے دریافت فرمایا کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن ایہم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کریں۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کرو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی اے امیر المؤمنین یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضاء یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہی دوزخ والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضا الہی کا سبب بنے، اس میں فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، جانی مالی عبادتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے لے کر یعلمون تک تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں ساری چیز کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روکو۔ میں نے عرض کی اے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کے کاٹی ہوئی کھیتوں یعنی گفتگو گراتی ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہیں، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ایک ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ ایک عربی موقع پا کر اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ۔ اس عربی نے 2 یا 3 مرتبہ یہ کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہر بار اسے یہی جواب ملا کہ اللہ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس اعرابی کی حرکت کے بارے میں خبر دی۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔